بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم 10th کلاس کا جو ہے وہ فرسٹ چیپٹر کا سیکنڈ لاسٹ جو ہے وہ لیکچر کریں گے۔ اگلا لیکچر سموکنگ کے اثرات جو ہے وہ برے اثرات، وہ ہمارا لاسٹ ٹاپک ہوگا۔ آج کے لیکچر میں بیٹا ہم نے ایستھما پڑھنا ہے، جسے اردو میں ہم دمہ بھی کہتے ہیں، دمہ۔ اب ایستھما کیا ہوتا ہے؟ ساری جتنی بھی بیماریاں پڑھی ہیں زیادہ تر اس میں جو ہے نا وہ یہی میں نے آپ کو بتایا بیٹا کہ جو برونکائی یا برونکیولز ہوتے ہیں نا، ہوا کی جو تھیلیاں ہوتی ہیں وہ بڑی حساس ہوتی ہیں، کیونکہ وہاں پہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن نے آپس میں چینج ہونا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کے ارد گرد جو ہے وہ کیلپریز لپٹی ہوتی ہیں۔ اب جتنی بھی بیماریاں ہیں ان میں سے جتنی بھی ریسپریٹری ڈس آرڈرز میں نے آپ کو پڑھائے ہیں، اس میں جو ایستھما ہے، دمہ ہے، یہ ایک کامن ہے، ہر انسان بندے نے سنا ہوا ہے کہ دمہ، فلاں شخص کو دمہ ہو گیا ہے۔ اب یہ دمہ ہوتا کیا ہے؟ یہ دمہ ایک ایسی بیماری ہے، اس کا علاج مطلب جو ہے نا وہ پرماننٹ علاج بہت مشکل سے ہوتا ہے، اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایستھما یعنی دمہ ہوتا ہے اس وجہ سے ہے کہ برونکائی یا پھر آگے برونکیولز میں سوزش ہو جاتی ہے، سویلنگ ہو جاتی ہے۔ اب جب سویلنگ ہو جاتی ہے تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ اس کا مطلب ہے کہ برونکائی یا برونکیولز میں اگر سویلنگ ہو گئی تو دمہ ہو گیا۔ لیکن اور بھی بہت سی بیماریاں ہیں جس میں برونکائی یا برونکیولز میں سوزش ہو جاتی ہے، لیکن دمہ والی سوزش ان سے الگ ہے، کیونکہ جو دمہ کی سوزش ہوتی ہے، جب یہ سوزش ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہی ان نالیوں میں زیادہ میوکس بنتا ہے، اور زیادہ میوکس تو بن گیا لیکن ساتھ ہی نالیوں کے اندر سکڑاؤ آ جاتا ہے، نالیاں سکڑ جاتی ہیں، سانس لینے کا رقبہ کم ہو جاتا ہے۔ اب جب زیادہ میوکس اور نالیوں میں سکڑاؤ آ جاتا ہے تو اب یہ نالیوں میں میوکس جب آتا ہے، سکڑاؤ جب آتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی شخص کو، اس کے آگے دیکھیں میں نے دمہ کے آگے ایک لفظ الرجی بولا ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ دمہ جو ہے نا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو الرجک بیماری ہے، جو ایک الرجی ہے۔ جیسے آپ کو خارش ہوگی، یہ ایک الرجی ہے، اسی طرح یہ ایک الرجی ہے جو آپ کی برونکائی اور برونکیولز میں ہوتی ہے۔ آپ کے جب برونکائی میں کسی چیز کی الرجی ہو جائے، جیسے میں نے سائڈ پہ نام لکھے ہوئے ہیں، کسی شخص کو گرد سے الرجی ہے۔ گرد سے مراد یہ ہے کہ اگر مٹی باہر وہ جائے، مٹی اس کے سانس میں اندر جائے تو اسے اس مٹی سے الرجی ہے، تو اسے چاہیے کہ جب وہ باہر جائے تو وہ ماسک وغیرہ پہن کے جائے، تاکہ کسی بھی طرح اگر اس کے سانس میں گرد آ گئی تو اس کو ڈیفینیٹلی اسے پھر الرجی ہو جائے گی، تب اس کا دمہ جو ہے وہ شدت اختیار کرے گا۔ کسی لوگوں کو دھوئیں سے الرجی ہو جاتی ہے کہ جیسے ہی دھواں ان کے سانس میں جائے گا ان کی برونکائز میں سوزش آ جائے گی، زیادہ میوکس بننا شروع ہو جائے گا اور نالیاں سکڑ جائیں گی اور سانس میں تنگی آنا شروع ہو جائے گی۔ کسی شخص کو خوشبو سے جو ہے وہ الرجی ہو جاتی ہے، یعنی میں مطلب آپ کے ارد گرد آپ دیکھیے گا کئی لوگ جو ہے نا وہ پرفیوم یوز نہیں کرتے، عطر یوز نہیں کرتے، کیونکہ انہیں خوشبو سے الرجی ہے۔ جیسے ہی خوشبو ان کے سانس میں اندر جاتی ہے، برونکائی الرجی جو ہے نا وہ الرجی انہیں ہو چکی ہوتی ہے خوشبو کی، تو جیسے ہی وہ سانس، خوشبو والا سانس اندر جاتا ہے تو برونکائی میں سوزش پھر شروع ہو جاتی ہے، آہستہ انہیں کھانسی، سانس میں تنگی، اور یہ مرض جو ہے وہ شدت اختیار کرتا جاتا ہے۔ پھر انہیں جلدی سے جلدی جو ہے وہ کچھ ایسی ادویات دی جاتی ہیں جو نالیوں میں سکڑاؤ کو روک سکیں، کیونکہ اگر نالیوں میں سکڑاؤ پیدا ہونا شروع ہو جائے تو پھر دمہ جو ہے وہ شدت اختیار کرتا ہے۔ کسی لوگوں کو پولنز سے الرجی ہوتی ہے، یہ جو پولن گرینز ہوتے ہیں جو ہوا کے اندر موجود ہوتے ہیں، پھول کے اوپر لگتے ہیں، جب وہ ایک پھول سے دوسرے پھول تک جاتے ہیں تو پولینیشن ہوتی ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، یہ بھی آپ لوگوں کے 10th کلاس کی بیالوجی میں ہم جو ہے وہ ریپروڈکشن والا جب چیپٹر پڑھیں گے تو تب آپ لوگوں کو یہ پولینیشن بھی کرواؤں گا۔ تو کچھ لوگوں کو پولنز سے الرجی ہوتی ہے، یہ وہ اس کے علاوہ بھی الرجی کی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ کامن فیکٹرز ہیں الرجی کے۔
کہ گرد چلی گئی تو الرجی ہوگی، دھواں چلا گیا الرجی ہوگی، خوشبو چلی گئی الرجی ہوگی۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں دمہ ہے، ایمفیسیما ہے، نمونیا ہے، مطلب کون سی بیماری ہے؟ وہ آپ کو پتہ ہے، میں ہر لیکچر میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلے بھی کہ علامات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ سانس کا اکھڑنا، سانس اکھڑ جاتا ہے، سانس بے ترتیبی سے آتا ہے، سانس کا اکھڑ جانا، کھانسی آنا، اس کے علاوہ خرخراہٹ کے ساتھ سانس کا آنا۔ ایسے جب سانس لیتے ہیں لوگ تو سینے سے سیٹی کی آواز آتی ہے، یہ دمہ کی جو ہے وہ سب سے اہم علامت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دمہ ہے، کیونکہ سانس اتنا اکھڑ جاتا ہے کہ سینے سے سیٹی کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے اور سینے میں ایک تنگی کا احساس ہوتا ہے۔ علاج کیا ہے کہ اس مرض میں مبتلا لوگوں کو دوائی دی جاتی ہے، ایسی ادویات دی جاتی ہیں جو برونکائی اور برونکیولز کے رستے کو، تنگ رستے کو کھول سکیں، اور یہ دوائی جو ہے انہیلرز کے ذریعے سے دی جاتی ہے۔ انہیلرز کے ذریعے سے اس لیے دی جاتی ہے کہ جب ہم انہیلرز لیتے ہیں تو وہ دوائی کو اویپوریٹ کر دیتا ہے، اتنا اویپوریٹ کر دیتا ہے کہ وہ دوائی فوراً ہی سانس کے ذریعے سے ہوتی ہوئی برونکائی اور برونکیولز تک فوراً پہنچ جاتی ہے بغیر کسی رکاوٹ کے، اور جیسے ہی وہ برونکائی اور برونکیولز میں پہنچتی ہے وہ اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتی ہے، اور وہ جب وہاں پہ پہنچتی ہے تو نالیوں میں جو سکڑاؤ آ رہا ہوتا ہے اس کو ختم کرتی ہے تاکہ نالیوں کا رستہ کھلے اور سانس جو انسان کو سانس لینے میں تنگی ہو رہی ہے وہ تکلیف جو ہے وہ جلدی جلدی دور ہو جائے۔ اس لیے دمہ کے مریض اپنی پاکٹ میں انہیلرز رکھتے ہیں، کیونکہ جب وہ باہر جا رہے ہوتے ہیں انہیں اگر گرد سے الرجی ہے تو گرد کسی بھی طرح اندر داخل ہو گئی تو فوراً انہیں الرجی ہو جائے گی، وہ فوراً انہیلرز لے کے اس الرجی کو ختم کریں گے تاکہ فوراً کنٹرول کیا جائے، کیونکہ جب یہ شدت اختیار کرتا ہے دمہ تو پھر اس کو قابو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ آگے آتے ہیں لنگز کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر کیا ہوتا ہے۔ آج یہ اس دور کی سب سے جو ہے وہ مہلک بیماری ہے، اللہ رے کو اس سے محفوظ رکھے۔ پھیپھڑوں کا کینسر کیا ہوتا ہے؟ کینسر تب ہوتا ہے جب پھیپھڑوں کے سیلز بے قابو ڈویژن ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی پھیپھڑوں کے سیلز کی تعداد جو ہے وہ تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، رکتی نہیں۔ جب وہ رکتی نہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پھیپھڑوں کے اندر سیلز بہت زیادہ تعداد میں ڈیوائیڈ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ ٹیومرز بن جاتے ہیں، پھوڑے بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ سیلز ایک جگہ پہ بہت زیادہ مقدار میں ڈیوائیڈ ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ ٹیومرز کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اب جب ٹیومرز بنتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جب سیلولر گروتھ ہو رہی ہوتی ہے تو سیلولر گروتھ رک نہیں رہی تو وہ اپنی جگہ دوسرے ٹیشوز کے اندر بنانا شروع کر دیتے ہیں، جو ان کے قریبی ٹیشوز ہیں وہاں پہ وہ جو ہے وہ اپنی جگہ بنانا شروع کرتے ہیں، اور جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو پھر مریض کے لیے یہ مرحلہ وہ جو ہے وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، کیونکہ اندر جگہ کم ہوتی ہے اور سیلز کی جو گروتھ ہے وہ تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لیے بعض اوقات جو آپ نے مطلب دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کو کینسر ہو جائے تو وہ جس حصے میں کینسر ہوتا ہے اس کو آپریشن کے ذریعے سے کاٹ دیا جاتا ہے، تاکہ اگر کاٹنے کے بعد سیل ڈویژن رک جائے تو مریض کے بچنے کے چانسز پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کاٹنے کے بعد بھی سیل ڈویژن نہ رکے تو پھر جو ہے نا وہ مطلب یہ شدت اختیار کر جاتا ہے، پھر اس کو روکنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کی علامات کیا ہیں؟ پھیپھڑوں کے کینسر کی علامات کیا ہیں؟ باقی کینسر اور بھی ہوتے ہیں لیکن میں بتاؤں گا کہ پھیپھڑوں کے کینسر کی علامات کیا ہیں۔ سانس میں تنگی آتی ہے، کھانسی آتی ہے، اور ایسی کھانسی آتی ہے کہ اس میں بلڈ بھی آتا ہے، خون بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وزن میں کمی آ جاتی ہے۔ آپ اپنے ارد گرد بہت سارے لوگوں کو دیکھیں، جن لوگوں کو کینسر ہوتا ہے ان کا ویٹ بہت جلدی کم ہوتا ہے، وہ بہت کمزور ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں نا کھانسی آ رہی ہے، کھانسی میں خون آ رہا ہے، خون باہر آ رہا ہے، جب کھانسی میں خون باہر آنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر وزن میں کمی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آنی ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ پھیپھڑوں کا کینسر ہے اور یہ اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ چند ایک وجوہات میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وجوہات کی بنا پہ کینسر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو کارسینوجینز ایک کیمیکلز ہے جو آپ کے پھیپھڑوں میں نہیں جانا چاہیے، اور یہ زیادہ تر سگریٹ اور سموکنگ جب لوگ کرتے ہیں تو اس دھوئیں میں کارسینوجینز موجود ہوتے ہیں جو اگر ہمارے جسم میں ہمارے پھیپھڑوں میں چلے جائیں اور ان کی مقدار وہاں پہ زیادہ ہو جائے تو تب جا کے وہ پھیپھڑوں کا کینسر ہو جاتا ہے۔ آئونائزیشن ریڈیشن ہوتی ہیں، وائرل انفیکشن ہوتا ہے، یہ وہ تین وجوہات ہیں۔
اور تمباکو نوشی سب سے بڑی وجہ ہے کیونکہ تمباکو نوشی میں 50 سے زائد کارسینوجنز موجود ہوتے ہیں۔ اور تمباکو نوشی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو سگریٹ پی رہے ہیں، جو سموکنگ خود کرتا ہے شخص، اسے ہی پھیپھڑوں کا کینسر ہوتا ہے، بلکہ یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ جو سگریٹ پی رہا ہوتا ہے تو سگریٹ کے پچھلے حصے میں ایک فلٹر لگا ہوتا ہے۔ اب وہ دھواں جب آ رہا ہوتا ہے وہ فلٹر سے ہو کے اس کے اندر جا رہا ہوتا ہے۔ وہ فلٹر جب سموکنگ کرتے ہیں تو وہ فلٹر ہوتا ہے وائٹ۔ بہت سارے کارسینوجن اس فلٹر میں رک جاتے ہیں، رکنے کی وجہ سے وہ دھواں جب اندر جاتا ہے تو وہ کم خطرناک ہوتا ہے۔ لیکن جو دھواں سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں لوگ، اور وہ دھواں جو بغیر فلٹر کے پاس بیٹھے شخص کے سانس کے ذریعے سے اندر جا رہا ہوتا ہے، وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور اسے ہم کہتے ہیں پیسو سموکنگ۔ پیسو سموکنگ سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کا دھواں اندر جانا کسی دوسرے کی سموکنگ کی وجہ سے اسے پیسو سموکنگ کہتے ہیں۔ یعنی ایک تو شخص وہ ہے جو خود سموکر ہے، سموکنگ کر رہا ہے، لیکن اس کی سموکنگ کی وجہ سے جو دوسرے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے وہ پیسو سموکنگ کہلاتی ہے، کہ آپ کسی کے دھوئیں کے ساتھ افیکٹ ہو رہے ہیں، اسے پیسو سموکنگ کہتے ہیں۔ اور اس وجوہات کی بنا پہ کہ سموکنگ اتنی زیادہ خطرناک ہے، WHO نے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جو ہے وہ جو سگریٹ کی جو اشتہارات ہوتے ہیں، جو بعض اوقات ٹی وی پہ کمرشل آتی ہیں، اخباروں میں سگریٹ وغیرہ کے اشتہار آتے تھے، WHO نے وہ بند کر دی ہیں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے وہ بند کر دی۔ اور اس کے علاوہ کیا کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو بھی سگریٹ آتا ہے اس کے اوپر پھیپھڑوں کے کینسر کے لیے یا پاؤں یا دانتوں کے کینسر کی ایک تصویر لگی ہوتی ہے، وہ بھی WHO نے ریکمینڈ کی ہے کہ اس طرح کی اشتہارات لگائے جائیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ نقصان ہے، کیونکہ ان کا کام ہے بتا دینا۔ اب لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں، وہ اپنے بہاف پہ کر رہے ہیں، وہ اپنا نقصان خود کر رہے ہیں۔ WHO نے اپنی جو مہم تھی، آگاہی کی مہم، وہ انہوں نے شروع کی، اور بہت سے لوگوں کو پتہ چلا کہ سموکنگ جو ہے وہ ایک خطرناک جو ہے وہ عادت ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی، اگلے لیکچر میں بیٹا پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔